یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ جو ہے نا یا اسٹوڈنٹ جو ہے ماسٹرز کرنے کے بعد وہ جب ڈیجیٹل دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ بڑا امیجیٹ ایفیکٹ مانگتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی طرف آ کر ان تمام چیزوں کو سمیٹ لے تو ایک نوجوان کی 2 مہینے بچائے جا سکتے ہیں. اگر اس کو پرائیویٹائز کر کے سیپریٹ کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ حوالے کیا جائے تو اس میں کسی حد تک تیزی زیادہ آ سکتی ہے. ہم بڑے لیول پہ اپر لیول پر جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کو تو ساری ضروریات اویلیبل ہے. بجلی چلی گئی تو یو پی ایس موجود ہے گھر میں, یو پی ایس چلا گیا تو جنریٹر موجود ہے, یا پھر ایسی جگہوں پہ بجلی بھی نہیں جاتی, لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, اس سے نکلنے اور پیدا ہونے والے اپرچونٹیز کے لیے جو تیار کرنا ہے دماغ کو, اس کے لیے کیا ریکوائرڈ سلیبس ہوگا جو ہم ڈال سکتے ہیں 10 سے 15 سال بعد جو یوتھ ابھرے گی تو وہ پھر ڈیجیٹل اکانومی کو فیول کر سکتی, ہیلپ کر سکتی. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر بخت زمان یوسفزئی. جب سے دنیا نے ایک آفاقی گاؤں یعنی گلوبل ولیج کی شکل اختیار کی ہے تو نئی نئی جہتیں متعارف ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کے لیے نئی راہیں کھلی. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ 4 5 6 سالوں کے دوران ڈیجیٹل اسپیس میں ایسی نئی نئی ٹیکنالوجیز اور نئی نئی جہتیں متعارف ہو چکی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اس ڈیجیٹل اسپیس میں اپنے لیے ایک جگہ تلاش کرے اور وہاں پہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس تیزی کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی ہوئی اور لوگ اس طرف آئے تو حالات کا تقاضا تو یہی تھا کہ آج ہمارے پاس ایک ایسی ہیومن کیپٹل ہوتی اور ایسا مین پاور ہوتا کہ جو پوری دنیا میں چھا چکا ہوتا اور پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہوتا. وہ کون سی وجوہات ہیں کہ اس مارکیٹ میں آنے والے لوگ اپنے لیے وہ جگہ نہ بنا پائے کہ جو ان کو بنانی چاہیے تھی, اور آج بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. علیم شاہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلجی صاحب بہت شکریہ. کیا وجہ ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ایک چیز کی طرف گئے اور ہم نے یہ ضروری بھی سمجھا کہ یہی ہمارا فیوچر ہے, لیکن آج بھی ہم وہاں نہیں ہیں جہاں پہ ہم کو ہونا چاہیے تھا؟ یہ ڈیجیٹل ایکسپلوژن جو ہوئی ہے 2013 اور 14 کے درمیان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ تیزی سے زیادہ لوگوں کے استعمال میں آئی. صحیح. جب یہ 3G 4G جب یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ایک پرانا سسٹم تھا, ہمارے پاس راؤٹرز ابھی بھی لگے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کو کور کیا 3G اور 4G نے. اب جب انٹرنیٹ ہر بندے کے ہاتھ لگ گیا تو ہمیں جو مار پڑی وہ اس بات پہ کہ اس زمانے میں 2013 سے 10 سال پیچھے جاؤ, 2003 4 یا 1 کے دوران کہ جب دنیا اس چیز کو اپنی تعلیمی نظام کا حصہ بنا رہی تھی, دنیا اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہی تھی کہ کس طریقے سے ہم پورے بحیثیت معاشرے میں ان کاموں کو آسان کر دے جو پرولونگ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں یا آپ اپنا ڈومیسائل بناتے ہیں یا پھر آپ مطلب ہے کہ اپنی یونیورسٹی کی ڈگری نکالتے ہیں یا پھر آپ کی ID کارڈز یا جتنے بھی ڈاکومنٹس ایک بندے کی جو ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو دنیا 2001 کے بعد یا اس عرصے میں اس ڈیجٹ اور یہ جو ہم 3G یا 4G یا انٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں, اس سے ایز لا رہے تھے اپنے معاشرے میں, ایز آف ڈوئنگ ورک, چیزوں کو جلدی ہوتا ہوا دیکھنا ایگزیکٹلی. بہت مشکل ہوتا ہے آج بھی. آپ اگر اپنی ڈاکومنٹس اکٹھی کریں تو پاکستان میں سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کسی جاب کے لیے اگر اپلائی کرے یا باہر ملک کے لیے اپلائی کرے یا آپ کسی بھی جگہ اپلائی کرے تو آپ کو ایک پورا جو ہے نا ایک لفافہ بھر کر لانا پڑتا ہے کہ دس از مائی پاسپورٹ, دس از مائی ID کارڈ, دس از مائی برتھ سرٹیفکیٹ, دس از مائی ڈومیسائل. اور ان کو ٹیسٹ کرنے کی ایک فارمیلٹی میں بھی لوگ خوار ہو جاتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ جو فارمیلٹیز ہیں اور پھر ایک سے جا کے ٹپا لگاؤ, دوسرے سے ٹپا لگاؤ, تیسرے سے ٹپا لگاؤ. تو 2013-14 کے درمیان ڈیجیٹلائزیشن تیزی سے آ تو گئی لیکن اس نے وہ مثبت تبدیلی جو لوگوں کے لیے آسانیاں لانی تھی, ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی نہیں ملی ہمیں. میں اپنے گھر میں جب سوٹ کیس کھولتا ہوں تو میرے ساتھ جڑے ہوئے ایسے ڈاکومنٹس کا انبار لگا رہتا ہے.
आई डोंट हैव यस मैं अपनी आई क्लाउड में चीज़ें रख सकता हूँ, लेकिन सरकार ने गवर्नमेंट ने मुझे एक डिजिटल आइडेंटिटी नहीं दी कि आप एक फिगर दे दो और उससे आपका पूरा रिकॉर्ड है, जो आपका पूरा प्रोफाइल है एग्जैक्टली वो पूरा निकल आए। वो नहीं है, किसी का भी नहीं है। क्लाउडिंग पे कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी इनिशिएटिव ली गई, और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, इन लोगों ने मिलकर काफ़ी वेंचर्स किए, लेकिन इसमें बड़ा एक अरसा दरमियान में गुजर गया। डिजिटलाइजेशन तेज़ी से जो उसने रैपिड ले ली ना, वो एक्सप्लोजन जो हो गई वो 4G के आने के साथ, कि जब मोबाइल के ज़रिए इंटरनेट हाथ तक पहुंचा, उससे लेकर 2019 और 20 के दरमियान बड़ा अरसा है, ये तकरीबन 6 to 7 ईयर्स है। ये 4G आने से 2020 तक के दरमियान कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने नहीं है। बड़े प्रोजेक्ट पर 1918 या 19 और 20 के दरमियान के बाद आए, जिस तरह एक प्रोग्राम था डीप डिजिटलाइजेशन, द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ पाकिस्तान, एक अप्रोच था। और ये दरमियानी अरसा जो है ये हमसे बड़ा एक वैक्यूम रह गया, एक वैक्यूम रह गया। अब आबादी तो बढ़ रही है, बच्चे जवान हो रहे हैं, हर दिन आईडी कार्ड लोग बना रहे हैं, जिससे वो रजिस्ट्रेशन हो रही है, नए बच्चे पैदा मोबाइल का होते हैं, सिम ले रहे हैं, मोबाइल ख़रीद रहे हैं, मोबाइल की तरफ आ रहे हैं। तो डिजिटलाइजेशन से जिस तरीके से बाकी दुनिया ने फ़ायदा उठाया, वो फ़ायदा उस तरीके से नहीं उठा सके हम। और अब यहाँ पे सीरीज ऑफ फैक्टर्स है, देयर आर सीरीज ऑफ फैक्टर्स। ये नुकसान टेक्नोलॉजी का था, ये हमारी कुछ खामियां थी? असल में ये फैसला लेना था 1990 में, 90s या उससे भी पहले। जो हमने कैप प्रोड्यूस किया, जो हमने ग्रेजुएट्स माशरे को दिए, वो उनको पता नहीं है कि डिजिटल मींस डिजिट्स एंड डिजिट्स बाइनरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जो मशीन को समझ आती है, और ये मशीन जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, ये पूरी दुनिया को समेट लेगी और ये ज़िंदगी में बड़ी लेवल की आसानियाँ पैदा कर देगी। उनको पता नहीं था कि ये इनकलाब आएगा, यही आप समझ लो। अगर इनको पता होता तो तालीमी निज़ाम के अंदर प्राइमरी से लेकर मैट्रिक तक, मैट्रिक से लेकर हायर एजुकेशन तक एग्जिस्टिंग कैरिकुलम के अंदर किसी एक सब्जेक्ट के तौर पर इस मशीन, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दिखाया जाता, तो आज हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल हम चीखते हैं कि वी आर द यंग जनरेशन एंड हमारे पास यंग ह्यूमन कैपिटल है, मेरे भाई यंग ह्यूमन कैपिटल है तुम्हारे पास, लेकिन ये पोटेंशियल नहीं है। और इसका करना क्या है? अब आप इसका क्या करेंगे? अगर वो आप एंगेज नहीं करते किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो मसरूफ़ रहे और काम करके मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी को भी हेल्प करे, मुल्क की इकोनॉमी को भी बेहतर बनाए और दुनिया की ज़रूरत के काम आए। देखो, सिस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा इसका एक वेटेज है। दे नीड पीपल, दे नीड स्किल पीपल। दुनिया में स्किल लोगों की ज़रूरत है। हमारे पास बदनसीबी क्या है? देखो, यूनिवर्सिटी से निकलने वाला बच्चा जो है ना, या स्टूडेंट जो है मास्टर्स करने के बाद, वो जब डिजिटल दुनिया के अंदर आता है तो वो बड़ा इमीडिएट इफेक्ट मांगता है, ठीक, इमीडिएट रिस्पॉन्स कि मैं अभी जल्दी इस चीज़ों को सीख लूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर वो बुनियादी प्रोग्रामिंग सिखाई नहीं जाती। ये तो एक साइकोलॉजी के हम फौरी तौर पे ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, और इसमें कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कुछ लोगों ने बिजनेस के खातिर इनको इतना आसान पोर्ट्रे किया है कि ये इतना आसान है कि लोग उसको भी देखकर जल्दी मालदार भी होना चाहते हैं और इस चीज़ से फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। जो है नहीं असल में आसान, जो आसान है लेकिन इतना जल्दी नहीं है। अच्छा, आसान है, इतना जल्दी नहीं है। एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है। आप इसमें मतलब हम अगर इसकी सिर्फ अर्निंग साइड को देखें, अर्निंग की पर्सपेक्टिव को देखें, डिजिटल दुनिया में आप अर्निंग भी कर सकते हैं, इसमें आप सीख भी सकते हैं, इसमें आप सिखा भी सकते हैं, इसमें आप एक दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हैं। इसके ज़रिए आप सिर्फ अर्निंग पर्सपेक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ अगर आपके पास मुनासिब तालीम नहीं है तो फिर आप नुकसान भी कर सकते हैं अर्निंग के मुकाबले में। लोग इन्वेस्ट करते हैं, डूब जाते हैं। वो इसमें ट्रेडिंग का एक पर्सपेक्टिव आता है, इसमें अमेज़ोन की एक दुनिया आती है, इसमें से ईबे का एक अलग चैप्टर है। हमारे यहाँ लोग डिजिटलाइजेशन को समझते हैं कि इसमें सिर्फ पैसे ही कमाए जा सकते हैं, जो एक महदूद इल्म है बनिस्बत इसके कि डिजिटलाइजेशन कलेक्टिवली आपकी ज़िंदगी को हर एंगल से इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर MBBS कर चुका हूँ, मैं डिजिटली इक्विप्ड नहीं हूँ,
تو میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں جو دنیا کو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک. میں ایک انجینئر ہوں. میں نے انجینئرنگ تو کر دی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے, لیکن ڈیجیٹلی میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتا, دنیا کے بڑے انجینئرس کے ساتھ جڑ نہیں سکتا, بڑی بڑی انجینئرس کی گئی ریسرچ کو اس کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتا. تو میں ایک انجینئر تو ہوں لیکن ایک اچھا انجینئر نہیں ہوں. بہت پیچھے رہ جائیں گے. یعنی کہ آپ دنیا کے لیے ایک ہیومن کیپٹل ہے لیکن آپ کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ وہ تمہیں اچھے داموں خرید سکے. ہمارے ہاں ڈیجیٹلائزیشن کا کنسیپٹ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں آپ فیراریز خرید سکتے ہیں, بنگلے خرید سکتے ہیں, گاڑیاں خرید سکتے ہیں, میلینئر بن سکتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے, لیکن اس کا ایکیڈیمک اسپیکٹ دیکھ لے, اس کا ہماری باقی زندگی میں اسپیکٹ دیکھ لے. میں آپ کو, مجھے صبح گراؤنڈ میں ایک لیکچر دے رہا تھا, میرے سے ایک اسٹوڈنٹ ملے اور وہ اس نے کہا سر یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں کہ اس کو ارینج کر کے 2 مہینے لگے میرے, اس سے اٹیسٹ کرواؤ, اس سے اٹیسٹ کرواؤ, اس سے اٹیسٹ کرواؤ. اب وہ بات کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ویسے ایک آئیڈیا آ گئی کہ ڈیجیٹلی اگر ہم گورنمنٹ آف پاکستان ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی کی طرف آ کر ان تمام چیزوں کو سمیٹ لے تو ایک نوجوان کی 2 مہینے بچائے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں ینگ ہیومن کیپٹل تو ہے, لیکن ینگ ہیومن کیپٹل کے پاس کیا ہے؟ ٹائم اور انرجی ہے. وہ ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ڈاکومنٹ سیٹ کرنے میں لگا لیتے ہیں. وہ ہم اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کو اس طریقے سے چونکہ امپلیمنٹ کر کے, کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو لہٰذا یہ ہماری زندگی میں آسانی نہیں لا رہی, یہ ہمارے لیے مزید مشکلات کا سبب بن رہی ہے. میں ادھر آپ کو ایک چیز بتاؤں. پاکستان میں نا دیکھو آسان الفاظ میں نا, آسان الفاظ, جتنی یونیورسٹیز ہیں 100 یونیورسٹیز ہوگی نا, زیادہ ہے, اس سے زیادہ. ہائی اسکول سیکنڈری اسکول کتنے ہوگی؟ ہزاروں میں ہیں. بالکل. اچھا پرائمری اسکولز کتنے ہوگی؟ ہزاروں میں. لاکھوں بچہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس بھی, جہاں بھی بچے پڑھتے ہیں. اس میں نا یونیورسٹی لیول پہ چند 2, 3 یا 4 یونیورسٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان یونیورسٹیز کے اندر جو ایک نوجوان کو بنایا جاتا ہے جو دنیا کو امپیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مطلب فارن ریزرو کیسے ہم بڑھاتے ہیں, یعنی کہ ڈیجیٹل اکانومی تب بڑھتی ہے نا کہ آپ کا جو نوجوان ہے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرے. چند یونیورسٹیز وہ لیول کی نرسرنگ اور پروڈکشن کر رہی ہے, اس سے نکلنے والے بچے دنیا اٹھا رہی ہے, عزت بھی دے رہی ہے, رسپیکٹ بھی دے رہی ہے, بڑے عہدے بھی دے رہی ہے, اپرچونیٹیز بھی ان کو دے رہی ہے. چند یونیورسٹی, 3 یا 4 یونیورسٹیز. باقی جتنی بھی یونیورسٹیز, کالجز, مدرسے جو نوجوانوں کی تربیت کے پروسیس میں شامل ہے, اس سے نکلنے والا بچہ حیران ہے اس وقت کہ میں کس طرف جاؤں. صحیح. میں خلجی صاحب کی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. میں جو سمجھا ہوں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو گئے اس نظام میں, چونکہ ہمیں سبز باغ دکھائے گئے یا ہم نے کچھ خواب یا سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے, لیکن پھر ہم اس طریقے سے وہاں پہ رہ نہیں پائے. ہم ڈراپ آؤٹ کا جو ریشو ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ ہے. اس کی ریزنز پہ آپ بات کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیوں لوگ آ جاتے ہیں ٹیکنالوجی میں, ڈیجیٹل مارکیٹ میں, اور پھر چلے جاتے ہیں. دیکھیں نا, ترقی یافتہ قومیں جو ہوتی ہیں نا, کامیاب قومیں پرو ایکٹیولی کام کرتی ہیں. اچھا, اور کنسسٹنٹلی. یس. اس ملک کے جو انٹلیکٹس ہوتے ہیں, اس کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ 10 سال بعد وہ بچہ جو اس وقت پرائمری میں ہے یہ ماسٹر کر چکا ہوگا. 10 سال بعد ان تمام اسکول, کالج, یونیورسٹی سے جو بچہ ڈگری اٹھا کر باہر نکلے گا, اس کا میں نے کرنا کیا ہے 10 سال بعد. تو 10 سال پہلے فیصلے لیے جاتے ہیں. یہ جو راؤٹر آئے گھروں میں, یہ جو PTCL کے ذریعے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے, تار کے ذریعے جو انٹرنیٹ کا کنسیپٹ آیا, اس سے 10 سال پہلے یہ فیصلے لینے تھے یا پھر 20 ایئرز پہلے لینے تھے. ہم اس کے لیے تیار ہو چکے ہوتے. ایگزیکٹلی. تو جب یہ ڈیجیٹلائزیشن آتی تو اس میں جو نوجوانوں نے آنا ہوتا وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے اور ڈراپ آؤٹ کم کر جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جب سے یہ جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہمارے سامنے آ گئے کہ بھئی امیزون کو ہم اٹھا لیتے ہیں, میں نے اس پہ پہلے بات کی تھی کہ 93% اس میں ڈراپ آؤٹس ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ امیزون پڑھانے والے میں مسئلہ ہے, نہیں, استاد بالکل ٹھیک ہے, یا امیزون میں پیسے نہیں ہیں, ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس میں پیسے بنائے جا سکتے, کمائے جا سکتے, ملینئر بنا جا سکتا ہے,
بشرط یہ کہ جو بندہ اس میں آ رہا ہے اس کی جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہے، اس کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہے، وہ اتنا ہو کہ وہ ان چیزوں میں چھل سکے. امیجیٹ افیکٹ، انسٹنٹ ریونیو، جلد بازی بیہیویئر میں نہ ہو. میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال، فارمرز ہوتے ہیں نا، یہ آپ نے گاؤں میں دیکھے ہوں گے کہ گندم جب اگاتے ہیں تو آپ نے یہ کھیتوں کے جو یہ کنارے ہوتے ہیں نا، اس پر یہ پودے اگاتے ہیں. آپ گندم اگاؤ، گندم سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا مطلب گنا اگاؤ یا ٹوبیکو اگاؤ، جو بھی آپ اگاتے ہو، یہ آپ کو انسٹنٹ رسپانس دیتی ہے. ایک سیزن 4 مہینے میں آپ کو ایک زمین پر 4 فصل اگائے جا سکتے ہیں اور تم اسے کمائی لیتے ہو. یہ انسٹنٹ امیجیٹ رسپانس آتا ہے. ایک کمائی وہ ہے کہ جو آپ نے پودے لگائے ہوتے ہیں، الائچی کے پودے لگائے ہوتے ہیں، سفیدے کے پودے لگائے ہوتے ہیں، اٹ ٹیکس لٹل لانگ، سال لگ جاتے ہیں، اس میں کئی 5 سال تقریباً لگتے ہیں سفیدے کو کاٹنے میں اور بیچنے کا لیول جو بنتا ہے. ڈیجیٹلائزیشن میں نا ہمارے ہاں ایٹیچیوڈ کیا ہے، گورنمنٹ کی بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں سستی کر رہی ہے ابھی بھی. اگر اس کو پرائیویٹائز کر کے سیپریٹ کیا جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ حوالے کیا جائے تو اس میں کسی حد تک تیزی زیادہ آ سکتی ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم ایک پروجیکٹ شروع کریں اور اس کا ابھی اسی وقت نتیجہ آ جائے، یعنی کہ ایسا ممکن ہے بھی نہیں بھی ہے. آپ نے دونوں اسپیکٹس کو دیکھنا ہے. ایک طرف گندم اگاؤ، اس کا امیجیٹ رزلٹ آئے گا، ایک طرف پودے لگاؤ، اس کا رزلٹ 5 سال 8 سال بعد آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہمارے نوجوان بچے جا کر دنیا کو حیران کر کے رکھ دینا، تو اس کی جو بنیاد ہے، تخم ہے، اس کو لگاؤ کم از کم 10 سال پہلے. صحیح. یا پھر ابھی لگاؤ کہ وہ وقت آنے پہ تیار ہو جائے. ابھی لگاؤ. جتنے بچے مدرسے میں، اسکول میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، ایک سیٹ آف کیریکلم ڈیزائن کرو. پاکستان کے اندر بڑے زبردست لیول کے ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس موجود ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز موجود ہیں. یہاں پر بڑا زبردست ہیومن کیپٹل پڑا ہوا ہے. ہم مارکیٹ نیڈ کے مطابق اپنی اس سیلیبس کو، اس میسیو اماؤنٹ آف گریجویٹس کو جو 10 سال بعد ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہے، یا تو یہ ہمیں گلے سے پکڑ لے گا اور یا پھر آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہو پوٹینشیل ورکرز کی صورت میں، جہاں پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی بن سکتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ جو ہو گیا وہ تو سو ہو گیا، آپ آئندہ 5 سالوں میں، 10 سالوں میں پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا چیلنجز آپ فورسی کرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم خود کو تیار کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ 10 سال بعد ہم پھر روئیں کہ ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھو، وی نیڈ ٹو ایکوپڈ آر ینگسٹرس. ایک تو یہ غربت ہے، فائنینشلی لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ یہ اپنے لیے ٹولز خرید سکے یا لیپ ٹاپس خرید سکے، یا پھر ان کی امپورٹنس نہیں ہے. گورنمنٹ نے بہت سارے پروجیکٹس شروع کیے، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے. میں نے بہت سارے بچوں کو لیپ ٹاپ لیتے ہوئے بھی دیکھا اور اسی لیپ ٹاپ کو بیچتے ہوئے بھی دیکھا. ایسے لیپ ٹاپس جو پختونخوا میں اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ان لوگوں نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے، لیکن بہت سارے بچوں نے وہی لیپ ٹاپ بیچ دی بیکاز اس نے کہا اس کا میں نے کرنا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کی اورینٹیشن نہیں تھی نا کہ ڈیجیٹل، یعنی کہ ان کو اگر ایک شاگرد کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ مشین علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے اور ایک استاد سے بڑھ کر استاد ہے اور اس پہ میں کما بھی سکتا ہوں، سیکھ بھی سکتا ہوں، سکھا بھی سکتا ہوں، دنیا کے ساتھ مجھے جوڑ رہا ہے، یہ کتنی اہم ہے، تو وہ پھر نہیں بیچے گا وہ جن کے پاس اہمیت نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ینگسٹرز ہیں، they cannot afford the technology or the equipments which is required. یا تو ان equipments پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے، آتے آتے بہت مہنگا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ غربت بھی ہے. ایک چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے اس طرف آنے میں. دوسری چیز، ملک کے اندر نا ایک چیز ہے، ہم بڑے لیول پہ، اپر لیول پر جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کو تو ساری ضروریات اویلیبل ہے. بجلی چلی گئی تو یو پی ایس موجود ہے گھر میں، یو پی ایس چلا گیا تو جنریٹر موجود ہے، یا پھر ایسی جگہوں پہ بجلی بھی نہیں جاتی، لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں. ایسے علاقے ہیں جس میں بڑے لیول پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بجلی چلی جاتی ہے، نیٹ ورک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں نا، ادھر ایک مصیبت ہے. یہ ہمارے پاس ارد گرد یہ ٹاور کھڑا ہے نا، بجلی چلی گئی، سگنلز گئے، رائٹ. اٹ مینس کہ اس ٹائمنگ میں آپ دنیا کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو لوڈ شیڈنگ بھی ہے، غربت بھی ہے، ایکوپمنٹس لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم نے ان لوگوں کو تیار بھی نہیں کیا آج کے دن کے لیے، اور اب یہ یک دم ایکسپلوڈ کر گئی ہے، چیزیں بڑی تیزی سے سامنے آ گئی.
اب ہمارے پاس گھروں میں بے روزگار بھی بیٹھے بہت ہیں, ڈراپ آؤٹس بھی بہت بیٹھے ہوئے, پڑھے لکھے بھی بہت بیٹھے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے حالانکہ 16 ایئرس آف ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے, لیکن دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کم ان ٹو دس انڈسٹری. تو کہیں نہ کہیں ڈیجیٹل ڈاکو بھی پھر موجود ہیں ڈیجیٹل اسپیس میں, کہ جہاں آپ کو راتوں رات امیر بنانے کا خواب دیتے ہیں کہ آپ میرا کورس خرید لو یا میرے پاس آ جاؤ اور آپ کو میں راتوں رات امیر بنا دیتا ہوں. اس میں امیر بن سکتا ہے انسان. میں اگین آئی ریپیٹ کہ جتنے بھی ڈیجیٹل اپروچز ہیں یہ سب ٹھیک ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اس کو ایک خاص لائف لائن کی ضرورت ہے. یہ اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 5 ایئرس. نہیں, آپ نے بات کی ڈیجیٹل ڈاکو کی, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا بات کر لیں کہ یہ ایک تو آپ کو امیر بنا دیتا ہے, آپ بن جاتے ہیں, یہ ڈاکو کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مختلف حربے ہے. کوئی آپ کو ایزی لون کی چکر میں انگیج کر دیتا ہے, تمہیں لون دے دیتا ہے, اس پہ سود لینا شروع کر دیتا ہے. کوئی تم پہ اپنا جوتا بیچ دیتا ہے, جوتا آ جاتا ہے, تم پیسے دے دیتے ہو, جوتا کھول لو تو جوتا ہوتا نہیں ہے, کچھ اور ہوتا تو بڑی چیزیں ہیں اس میں. آپ کو یہ لالچ بھی دیتے ہیں کہ آپ اتنے انویسٹ کرو تو آپ کو یہ اکاؤنٹ میں اینڈ دیٹ از واٹ اویئرنیس نہیں ہے نا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان سے بچنا کیسے خلجی صاحب؟ awareness. We have to turn our education system into the 21st century's requisitions and requirements. آپ کا مطلب یہ کہ جو کنونشنل سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, جو آپ نے فرمایا کہ ہمیں آنے والے چیلنجز کے لیے تیار نہیں کر سکا, اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی, ڈیجیٹل لٹریسی بہت ضروری ہے. دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکے, ہارویسٹ نہیں کر سکے. اس سے جو رزلٹ ہم نے نکالنا تھا, جو اگائی کی تھی, وہ کٹائی جو کرنی تھی, جو نتیجہ وہ نہیں کر سکے. اس میں نا سب سے بڑی مصیبت جو ہمیں پڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا, اس کے اندر جو بنیادی چیزیں بتانی ہیں ایک بچے کو, جو بعد میں ایک بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں بڑی بڑی انکیویشنز اور سٹارٹ اپس میں وہ بچہ سمجھتا ہے, وہ بنیادی نالج نہیں ہے بچے کے پاس. تو لہٰذا وہ ایفرٹس بھی ہوئی, وہ انویسٹمنٹس بھی ہوئی, بڑے بڑے آرگنائزیشنز وجود میں آئے. کامیاب جوان پروگرام کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں, نیفٹیک کو دیکھ سکتے ہیں, ٹفٹا کو دیکھ سکتے ہیں, بڑی آرگنائزیشن وجود میں آئی. مصیبت کیا پڑی ہے, بچہ آ جاتا ہے, کورس کر لیتا ہے, کورس کرنے کے بعد ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتا ہے. ابھی بھی پاکستان کے اندر 100 میں سے 93% نوجوان بڑے بڑے ڈیجیٹل اسکلس کا حصہ بننے کے بعد بھی ABC کی سمجھ نہیں آتی کس طرح آگے بڑھنا ہے. میں نے ریزن کیا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر پرائمری ٹو مڈل, مڈل ٹو میٹرک, میٹرک ٹو بیچلر, اس کے اندر ہم نے اس کیریکولم کو ڈیزائن ہی اس طرح نہیں کیا کہ جو بعد میں جا کر ڈیجیٹل انڈسٹری کی ضرورت بن سکے ایک بچہ. نمبر فرسٹ, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے 1 سال میں آ جاؤ اور ایک چیز آپ جو ہے ویب ڈیولپر بن جاؤ اور ایسا ڈیولپر بن جاؤ کہ کوئی امریکہ میں بیٹھ کر بڑی کمپنی آپ کو آرڈر دے کہ میرا ویب سائٹ بناؤ. ناٹ ایٹ آل. یو نیڈ ٹو ورک اینڈ ٹرین دا برینز since they are kids, when they are kids from the kindergarten level we have to proceed. آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں تو لوگ بڑے اچھے جا رہے ہیں. جی, ہمارا ایلیٹ کلاس جو ہے 5% یا 10% لوگ اس میں بڑا صحیح طریقے سے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جو سیلیبس پڑھ رہے ہیں اس میں پہلے دن سے کمپیوٹر کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ انسانی زندگی میں کہاں کہاں پہ یہ اثر انداز ہے. آپ جائیں ہمارے یہ ولیجز میں, یہ بانڈو, جتنے بانڈے ہیں, جتنے ولیجز ہیں, جتنے گاؤں ہیں, پرائمری اسکول, سرکاری اسکولوں کی ایسی حالت بنی ہے کہ آج بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر 1 دونا 2 دونے 4 یہ ہمیں پریکٹس کروایا جاتا ہے, جہاں پہ کیلکولیٹر سے کمپیوٹر آ گیا, کمپیوٹر سے جا کے ابھی کلاؤڈنگ پہ چیز پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ اس پہ ہو رہا ہے. AI آ گیا, ہم کتنے پیچھے رہے. بچے کیسے مقابلہ کریں گے پھر؟ نہیں کر سکیں گے, یہ ہم ضائع کر رہے ہیں. دس از واٹ وی آر ڈریننگ. لیکن خلجی صاحب یہ بتائیے گا کہ چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس کا ایک بڑا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم پیسے کمائیں اور اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو بہتر بنائیں. آؤٹ آف باکس تھنکنگ کو کیسے یوتھ انشور کر سکتی ہے؟ یہ جو آپ کنونشنل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, پہاڑے یاد کرنا وغیرہ, اس سے تو نہیں ہونے والا یہ سب کچھ. I think government has to go to privatize some of the sectors where we are directly engaged with youth or youngsters or with our students. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ سیکٹر میں چیزیں پرولونگ ہو جاتی ہے. ہمارا نظام ایسا ہے کہ آپ کو یہ مطلب ہے کہ
ایک آئیڈیا جب آپ لے کر آتے ہیں نا, اس آئیڈیا کو لائن آف ایکشن تک لانے میں نا درمیان میں اتنے فیکٹرز انوالو ہے. ایک آئیڈیا ہے, آپ گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں, وہ کہے گا سیکریٹری کو دو, سیکریٹری کہے گا جی فلاں سیکریٹری کو دو, فلاں سیکریٹری کہے گا کہ جی فلاں جگہ پہ جائے گا, پھر یہ کیبنٹ میں جائے گا, کیبنٹ سے جا کے اگر کوئی قانون کی طرف چیز گئی تو یہ پھر پرولونگ ہو جاتی ہے چیز. پرائیویٹائزیشن میں چیز آسان ہے, میک اٹ پرائیویٹائز. میں نے ایک پروگرام بنایا, دیکھو میرے 17 سال ہو گئے اس فیلڈ میں نا. میں پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں صرف پاکستان کو نہیں ڈیل کر رہا ہوں, میں پورے افغانستان کو ڈیل کر رہا ہوں, اور اس سے آگے ازبکستان, تاجکستان, قرغیزستان, ترکمانستان کے بچے اس پورے ریجن سے ہمارے ہاں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. میں ان کی جو اوور آل پرسنالٹی ٹائپ اور ان کی جو ایبلٹیز ہے اور ان کی جو صلاحیت ہے, ان کو بڑی قریب سے سمجھتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دس کہ اس ریجن کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہے. ایوری سنگل بڈی ہیز ٹو لرن دیز 3 تھنگس. یہ بڑا ضروری ہے. میں اس فیلڈ میں بیٹھا ہوں 17 سال, بڑا عرصہ ہو گیا. تو یہ 3 چیزیں ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا کر دے گی کہ ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن یا انٹرنیشنل انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈز کا کروا دے گی. ہمارے ہاں ایک کامن لینگویج کمیونیکیشن اسکل پہ کام کرے. دوسری, ٹک کی بنیادی فنڈامنٹلز جو ہے یہ اس کو ایک سیلیبس کے طور پر لائے. اور یہ کس کلاس سے ہونی چاہیے؟ میک اٹ فرام پرائمری. میک اٹ, یہ اس کو اپنی سٹوریز کا حصہ بنائے, اس کو کہانیوں کا حصہ بنائے, اس پہ ڈرامے بنائے, اس پہ ایگزیکٹلی. دیکھو ہمارے ڈراموں کے اندر, فلموں کے اندر, ہمارے ہاں تھیٹر کے اندر, ہمارے ہاں آرٹیکلس کے اندر, اخباروں میں, وی لاگز میں, ٹک ٹاک میں, سٹوریز میں, اس میں ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے حوالے سے بہت کم چیزیں ہیں. یوزر فرینڈلی گل بلبل بہت زیادہ ہے, لو بہت زیادہ ہے, یہ الگ چیزیں ہیں. چیلنجز کچھ اور ہے, زمین حقائق کچھ اور ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک استاد پرائمری لیول پر یا اسکول کے اندر بچوں کو یہ سمجھائے کہ یہ کتنا عام ہے, بلکہ زندگی کا ہر پارٹ ہم نے موبلائز کرنا ہے کہ یہ مشین, یہ جو جدید سائنس ہے, یہ جو کلاؤڈنگ ہے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے, اس سے نکلنے اور پیدا ہونے والے اپرچونٹیز کے لیے جو تیار کرنا ہے دماغ کو, اس کے لیے کیا ریکوائرڈ سیلیبس ہوگا جو ہم ڈال سکتے ہیں. 10 سے 15 سال بعد جو یوتھ ابھرے گی تو وہ پھر ڈیجیٹل اکانومی کو فیول کر سکتی, ہیلپ کر سکتی. میں نے 3 چیزیں بتائی. کمیونیکیشن امپروو کریں, کمپیوٹر فنڈامنٹلز اٹھائیں, اور ایک چیز جو بڑی ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ ہے پروفیشنلزم کی. کسی بھی یونیورسٹی, کالج, مدرسے میں اس وقت سوائے چند کے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ جب تم ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنتے ہو, ڈیجیٹل انٹلیکچوئل گروپس کا حصہ بنتے ہو, یا جب آپ دنیا میں کمپیٹ کرتے ہو, وہ کون سا رویہ, ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر ہے جو تمہیں رینک کرتا ہے, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو 2024 کے اندر ایک بندے میں ہونا چاہیے. اڈاپٹیبلٹی کیسے تمہیں ٹرن کر سکتی ہے, مارکیٹ ڈائنامزم کے لیے تیار کر سکتی ہے. فلیکسیبلٹی کیسے تمہیں رینک کرتی ہے, تمہاری صلاحیتوں کو نرچر کر کے مارکیٹ میں اچھے ریٹ بیچ سکتی ہے. آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی بڑی دنیا ہے, مائنڈ سائنسز کتنی بڑی دنیا ہے. یہ ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سکل یا ڈیجیٹل لٹریسی کے بعد اگر بیہیویئرزم بھی نہیں ہے نا, تو پھر دنیا آپ کو روکتی ہے, کو ویلکم نہیں کرتی. تو آپ تو بات جو کر رہے ہیں کہ جو اس دور کی جو تقاضے ہیں, مارکیٹ کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں, لیکن دوسری طرف آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو سماجی اور معاشرتی حالات ہیں اس ملک کے, اس خطے کے, جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ کچھ اور ہیں, دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہے. اس گیپ کو کیسے برج کریں ہم؟ دیر آر لاٹس آف تھنگس جو ہمیں نہیں کرنے دیتی, دنیا کا حصہ بننے میں رکاوٹ ہے, جو ایٹ دا سیم ٹائم آئیڈیا کو بھی روک دیتی ہے ایگزیکیوشن سے. ایٹ دا سیم ٹائم سیکھنے والا جو سیکنگ لرننگ ہے, لرننگ ایپٹیچیوڈ ہے, اس کو بھی کم کر رہی ہے. دیر آر لاٹس آف تھنگس. ایز آئی ٹولڈ یو, پاورٹی تو ہے ہی, لوڈ شیڈنگ بھی ہے, انٹرنیٹ کا جو سست رفتاری ہے ایک الگ چیز ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. دیر آر لاٹس آف ادر فیکٹرز. لیکن اگر ہم ان فیکٹرز کو کنڈیشنل کریں اور اپنے لیے ایک آرگومنٹ بنائیں کہ یہ میں نہیں کر سکا کیونکہ یہ تمام چیزیں موجود تھی, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ انہی حالات کے اندر ہی راستہ نکالا جائے, نہ کہ حالات کا ڈنڈورا پیٹا جائے
اور بیٹا جائے. بہت شکریہ علیم شاہ خلجی صاحب. جی ناظرین، ان باتوں کو اگر ہم سم اپ کریں یا ان کا نچوڑ نکالیں تو مقصد یہی نکلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. محنت سے، کمٹمنٹ سے اور ڈیڈیکیشن سے راستہ نکل سکتا ہے، اور اگر ہم نے جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر نئے دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے تو خود کو ڈیجیٹلی ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، اکوپ بھی کرنا ہے. اور جس طرح علیم شاہ خلجی صاحب نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مارکیٹ کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا تو تب ہی ہم ترقی یافتہ اقوام کے صف میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.